السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی کے بارے میں سنیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت بڑے مہمان نواز تھے۔ صرف قربانی ہی نہیں دیتے تھے بلکہ سارا سال بہت سارا لنگر، بہت سارا کھانا پینا، بہت ساری چیزیں ان کے گھر میں جاری رہتی۔ فلسطین میں جب آپ علیہ السلام کا قیام تھا، جتنے بھی فلسطین کے غریب لوگ تھے انہیں پتہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لنگر جاری ہے۔ ایک دفعہ ڈھیروں مہمان آ گئے اور کھانے کے لیے کوئی چیز بھی موجود نہ تھی۔ حضرت سارہ اور جناب ہاجرہ دونوں موجود تھیں۔ کہنے لگیں کہ جناب بہت سارے مہمان آ گئے ہیں تو کیا کریں، کس طرح کر کے ان کی مہمان نوازی کریں۔ دوستو، اس وقت ارد گرد کے تمام علاقوں میں قحط پڑا ہوا تھا۔ بی بی صاحبہ کہنے لگیں حالات یہ ہیں کہ قحط پڑا ہوا ہے فلسطین، مصر اور دور دراز کے علاقوں میں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے یہ اللہ کے مہمان ہیں اور ہمیں رب کریم کا بندہ سمجھ کے آ گئے ہیں، اللہ ہی بندوبست فرمانے والا ہے ان کی مہمان نوازی کا۔ فرمانے لگے میرا مصر میں ایک دوست ہے، وہ قحط کے دنوں میں غلہ جمع کر لیتا ہے، میں اس کی طرف پیغام بھیجتا ہوں، مجھے امید ہے اس کی طرف سے غلہ مل جائے گا۔ 4-5 غلاموں کو بلایا، کہا جاؤ مصر سے غلہ لے آؤ۔ وہ لوگ کہتے ہیں ہم غلہ لینے گئے، وہاں جب پہنچے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیغام دیا تو آپ علیہ السلام کا دوست کہنے لگا غلہ تو بے شمار تھا، مجھے یہ خبر نہیں تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے کوئی پیغام آئے گا، میں تو سارا غلہ تقسیم کر چکا ہوں، اب تو کوئی چیز نہیں بچی۔ اب وہ 5 غلام خالی واپس لوٹ آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو حویلی تھی اس کی دیواریں بہت چھوٹی چھوٹی تھیں۔ جب وہ غلام حویلی کے قریب پہنچے تو ان میں یہ سوچ پیدا ہوئی، وہ یہ سوچنے لگے کہ حویلی کی 4 دیواری بہت چھوٹی ہے، لوگ ہمیں دیکھ لیں گے کہ ہم خالی آ رہے ہیں اور غریب تو اس انتظار میں ہوں گے کہ اب کھانا مل جائے گا، پر ہم تو خالی جا رہے ہیں، ہمیں دیکھ کر ان کو بڑی تکلیف ہوگی۔ دوستو، مہمان نواز نبی کے غلام بھی مہمان نواز ہی ہوا کرتے ہیں۔ ایک غلام نے کہا ہم ایسا کرتے ہیں، اپنے بوروں میں ریت بھر لیتے ہیں تاکہ جب ہم مہمانوں کے سامنے سے گزریں تو ان کے دل کو تکلیف نہ ہو، وہ پریشان نہ ہوں، باقی اللہ کے نبی پر چھوڑ دیتے ہیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، بوریاں ریت سے بھر لی اور حویلی کی طرف چل پڑے اور غلہ رکھنے کی جگہ پر جا کر بوریاں اتار دی۔ دوپہر کا وقت تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام آرام فرما رہے تھے۔ بی بی سارہ اٹھی، دیکھا کہ غلام پہنچ گئے ہیں، ایک غلام کو ساتھ لیا اور ایک بوری کو کھولا تو فرماتی ہیں کہ اتنی پیاری اور حسین گندم میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ جب گندم کو پیس کر ان کی روٹیاں تیار کی گئیں تو خوشبو دور دور تک پھیل گئی۔ بی بی صاحبہ نے بڑے اعلیٰ قسم کے کھانے اس گندم سے تیار کیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اٹھے تو لوگ کھانا کھا رہے تھے۔ لوگوں کو کھانا کھاتے دیکھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور سجدہ میں چلے گئے۔ جب سجدہ میں گئے تو وحی کا نزول شروع ہو گیا۔ جب پلٹ کر باہر تشریف لائے تو بی بی صاحبہ کہنے لگی اے ابراہیم، آپ کا مصری دوست بہت اچھا ہے، اس نے اتنی اعلیٰ گندم بھیجی ہے کہ اتنی پیاری گندم تو میں نے پہلے کبھی دیکھی ہی نہیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام مسکرانے لگے اور فرمایا سارہ، یہ مصری دوست نے نہیں بلکہ یہ میرے عرشی دوست نے بھیجی ہے۔ دوستو، اس کہانی سے ہمیں اللہ تعالیٰ پر توکل کا سبق ملتا ہے۔ جب بندے کا تعلق اپنے رب سے مضبوط ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ پر پکا بھروسہ ہو جاتا ہے، تو پھر اس کائنات کا رب بندے کو مایوس نہیں ہونے دیتا، وہ بندے کی سوچ سے کئی گنا زیادہ نوازتا ہے۔ آج لوگ مایوسی کا شکار ہیں، بندے اللہ تعالیٰ کی بجائے خود پر اور اپنے وسائل پر اور لوگوں پر بھروسہ کرتے ہیں اور توکل کرنے لگے ہیں اور مشکلات اور پریشانیوں کا شکار ہیں۔